ایک زمانہ تھا دور تک ہمارے خیالات تصورات میں سوچوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طریقے سے آمینہ کے لال جان کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ایک وقت آئے گا کہ اس طریقے سے امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں. لیکن آج کی اس محفل اور اس سال کے جلوس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اور یقین پختہ ہو گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب میں نے تیری ہر آنے والی گھڑی کو گزشتہ گھڑی سے بہتر بنایا ہے. اور یقیناً اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی ہم یہ نظارے دیکھیں گے اور یہ پر انور محافل دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے دلوں کو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں گے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم عظمتوں کے حامل ہیں، رفعتوں اور بلندیوں کے حامل ہیں. ہم شمار کرنا چاہیں کہ کاؤنٹنگ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. چند باتیں میں عرض کروں گا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظمت و شان و بلندی اور رفعت کی، جن کو خود خالق کائنات نے اپنے محبوب کی تعریف میں ارشاد فرمایا. کسی بھی انسان کی عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی بلندی کے لیے دو چیزیں ہیں. اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس کی طرف ٹوٹتی ہے جو علم میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو پھر کائنات اس کی چرچے اور کائنات اس کی گن گاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، سب سے بڑی چیز جو کسی بھی انسان اور کسی بھی چیز کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. تو محبوب میں نے تجھے وہ چیز بھی سکھا دی جس کو تم جانتے نہیں. اور میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو علم دیا، مخلوق کو اس نور علم سے نوازا تو فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. رب نے فرمایا کہ مخلوق اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں بڑے بڑے علم داں، آپ ان کو اپنے ذہنوں میں لے لیں اور یہ بڑی بڑی لائبریریاں دنیا میں جو موجود ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو علم کے سمندر مانے جاتے تھے جو گزرے، سب کو آپ اپنے تصورات میں رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو فرمایا تمہیں نہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا سا. اور جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب میں نے تجھ کو وہ سکھا دیا جو تجھے معلوم نہیں. اور عزیزو، ہم تصور کریں کہ جب انسان اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے بعد ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے جب کسی استاد اور ٹیچر کے انتخاب کی بات آتی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ علم میں جو جس کو منصب حاصل ہو، اعلیٰ علم رکھتا ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے ایسے ٹیچر کا انتخاب کرے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو اور میرے بچے کو بھی سب سے اعلیٰ بنائے. جب سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم سکھانے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استاد نہیں بنایا، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان علم القرآن، اپنے محبوب کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. سبحان اللہ. اور قرآن مقدس کی عظمت وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کا ڈورا بھی غائب ہو جائے تو ہم قرآن مقدس سے اس کو ڈھونڈ نکالیں. تو قرآن مقدس میں ہر چیز کا بیان ہے. اسی قرآن مقدس کی تعلیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی اور نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے خود تعلیم فرمائی. تو اس کی عظمتوں کا ہم کمپیئر نہیں کر سکتے.
ہم اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ کہاں ہم آقا کے وصف کو گنے، لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 کروڑ ارب خرب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے زندگی آقا کی سنا میں گزاری، آقا کی تعریف کی اور ایسی تعریف کی ایسی تعریف کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر میری زندگی کا آپ تذکرہ کرو گے اور میرے زندگی کے لمحات کو آپ گنو گے تو ایک لمحہ بھی اگر میری ذات کے لیے نکلا تو تم مجھے مدرسہ مت کہنا، تو مجھے آقا کا عاشق نہ کہنا۔ ایک ایک لمحہ آقا کے عشق میں اور آقا کے دین کی خدمت میں جس اعلیٰ حضرت نے زندگی گزاری اور اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہ نکالا ہو، انہوں نے بڑی نعت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان میں لکھی، بڑی تعریف کی، توصیف و ثنا کی۔ آخر میں جب آقا کی عظمت ان کے آنکھوں میں ابھر آئی تو فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھائی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ یا کروڑ ارب خرب کی بات کروں، آقا یہ تو آپ کی شان کے لائق نہیں کہ میں آپ کے اوصاف کو کنٹیبل مان کر کے ان کو ان کا جو ہے متناہی مان کر کے ان کو شمار کر کے اگر میں بیان کروں کہ آقا کی شان میں گستاخی ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف وہ ہے جو انکنٹیبل ہے، جو کبھی بھی کسی شخص کے شمار میں نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ ذہن نہ جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ عقیدہ بھی ہمیں سکھا دیا اور یہ بھی بتا دیا یہاں سے تمہارا ذہن اس طرف نہ چلا جائے معاذ اللہ کہ آقا کے اوصاف غیر متناہی ہے، رب کی ذات اوصاف غیر متناہی کے حامل ہے، تو کہیں یہ ذہن یہ نہ یہاں نہ چلا جائے کہ آپ نے آقا کی شان و عظمت کو رب کی شان کی عظمت کے برابر ٹھہرا دیا۔ نہیں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بات اور سمجھا کر میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے تو جس چیز کو حاصل کرنا ہوا رب کی بارگاہ میں التجا کی، فریاد کی، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب علم کی باری آئی تو انبیاء نے دعا کی رب زدنی علما، اے پروردگار عالم تو مجھے علم نافع عطا فرما، علم کی توفیق سے نواز۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات آئی، یہاں آقا نے علم کی دعائیں نہیں کی بلکہ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تجھے مانگے بغیر میں نے اتنا دیا کہ اگر دنیا والے شمار کرنا چاہے تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اور آپ کے اوصاف و عظمت کو ہم نہ تولے اور نہ کبھی تول سکتے ہیں، اگر تولیں گے تو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے آقا کے اوصاف تو وہ ہے کہ جن کو انسان کیا پوری کائنات مل کر کے اگر شمار کرنی چاہے تو نہیں شمار کر سکتے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ آپ تو دیکھیں گے انگلش میں گرامر جنہوں نے پڑھا ہوگا، ہائپربلی سبجیکٹ کے اندر ایک گرامر کے اندر ہائپربلی ایک لیسن آتا ہے جس کا مطلب مبالغہ ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ورڈ کوثر یعنی تھوڑا کثیر نہیں بلکہ اتنا کثیر رب فرماتا میں نے محبوب تجھے دیا کہ دنیا والے تصور بھی کرے تو تصور بھی وہاں جا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور عبادتوں کے تعلق سے جب گفتگو آئی، جب بات آئی تو تمام انبیاء نے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے پروردگار عالم ہمارے لیے عبادت کا معاملہ آسان فرما، ہمارے لیے تبلیغ دین کا معاملہ آسان فرما۔ پروردگار عالم ہم امت تک تیرے دین کو پہنچائے، اس کی راہ ہمارے لیے ہموار فرما۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات آئی تو رب نے فرمایا محبوب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے محبوب ہم نے خود سے تیرے لیے سب کچھ آسان کرا۔ یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں، یہ میرے آقا کی رفعتیں ہیں جن کو ہم اگر بیان بھی کرنا چاہے تو مختصر سے وقت کیا پوری زندگی بھی بیت جائے نہیں بیان ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے پوری تقریباً 60 سالہ زندگی آقا کی مدح و ثنا، آپ کے اوصاف حمیدہ کے بیان کرنے میں لگائی، لیکن پھر بھی آخر میں ہمیں سمجھایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری،
حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔